بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ آج پی ایم نریندر مودی سے ملاقات کرنے والی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ کے ساتھ 3 منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار کے مطابق بنگلہ دیش کے ساتھ 7 معاہدوں پر دستخط ہو سکتے ہیں۔ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف مسائل پر بھی بات چیت ہوگی۔ آج تلنگانہ میں RTC ملازمین غیر معینہ مدت کی ہڑتال پر چلے گئے۔ تلنگانہ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے 60,000 ملازمین ہڑتال پر ہیں۔ ہڑتال کو 10 ملازم یونینوں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ ہڑتال کا اثر ریاست کے لاکھوں مسافرین پر پڑے گا جو دسہرے کی تعطیل میں تلنگانہ کے اضلاع میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ریاستی حکومت نے اس ہڑتال کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ مسافروں کے لیے متبادل کے طور پر ساؤتھ سینٹرل ریلوے کی جانب سے اضافی ٹرینیں شروع کی گئیں تاکہ مسافروں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آگے بڑھے کہ وادی کشمیر میں حالات کشیدہ مگر پرامن ہے۔ آج بھی سری نگر کے کئی علاقوں میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ حساس مقامات پر امن و امان کی برقراری کے لیے بھاری تعداد میں سیکورٹی اہلکار تعینات ہیں۔ دکانیں اور تجارتی مراکز بند ہیں جبکہ صبح 9 بجے تک کچھ دکانیں کھلی تھیں۔ ٹیلی مواصلاتی نظام مکمل طور پر ٹھپ ہے جس کی وجہ سے عوام کو دقتوں کا سامنا ہے، خاص طور پر طلبہ زیادہ پریشان ہیں۔ بہار میں سیلاب کا ستم جاری ہے۔ سیلاب متاثرین کی پریشانیاں مزید بڑھتی جا رہی ہیں۔ جگہ جگہ پانی کے جماؤ کی وجہ سے گندگی کا انبار لگا ہوا ہے۔ گندگی کی وجہ سے بیماری کا خدشہ ہے۔ راحت کاری کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے 400 کروڑ روپے کی مدد کا اعلان کیا گیا ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فوری طور پر SDRF کو 213 کروڑ 75 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ عراق کے وزیر اعظم عبد المہدی نے حکومت کے خلاف مظاہروں کے درمیان بغداد سے کرفیو ہٹانے کا اعلان کر دیا ہے۔ بغداد میں آج صبح کرفیو ہٹا لیا گیا ہے۔ دیگر شہروں کے حوالے سے کوئی احکامات جاری نہیں کیے گئے۔ خیال ہے کہ منگل کے دن سے عراق کے مختلف شہروں میں بدعنوانی اور بنیادی سہولتوں کی عدم دستیابی کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ سیکورٹی اہلکاروں اور مظاہرین کے بیچ جھڑپوں میں بڑی تعداد میں جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد کے حوالے سے متضاد رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں۔ بابری مسجد حق ملکیت مقدمے کی یومیہ سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے مقررہ وقت میں 1 دن کی تخفیف کی ہے۔ اب مقدمے کی سماعت 17 اکتوبر تک ہی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی 37ویں دن کی سماعت کے بعد سپریم کورٹ کی کارروائی 13 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ تعطیلات کے بعد محض 4 دنوں میں فریقین کو جرح مکمل کرنی ہوگی۔ اس کے بعد عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی۔ مسلم فریق نے اپنے دستاویزی ثبوت پیش کر دیے ہیں۔ مسلم فریق کا کہنا ہے کہ مخالف فریق کے پاس کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے بلکہ صرف کہانیاں ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ آج میزورم کے دورے پر ہیں۔ تقریباً 12:30 بجے وہ نارتھ ایسٹ ہینڈ کرافٹ اور ہینڈلوم مصنوعات کی نمائش کا افتتاح کریں گے۔ مجوزہ شہری ترمیمی بل پر شمال مشرق کے عوام سے ربط کریں گے۔ حکومت CAB پر مختلف طبقات کے خدشات دور کرنا چاہتی ہے۔ ہماچل پردیش کے کیلونگ کی چوٹیوں پر ہوئی تازہ برفباری سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی آئی ہے۔ برفباری کی وجہ سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اس برفباری نے کسانوں کی دقتیں بڑھا دی ہیں۔